پیارے مصطفیٰ یہ بتائیے کہ انسان کا بہترین اخلاق کیا ہے؟ یعنی انسان کا اگر کسی کے بھی بولنے کی آواز آئی تو یہ سمجھ لیجئے اس کی مجھے پہچان ہوگی، میری سب کے اوپر نظر ہے، پیچھے بھی کوئی نہیں بولے گا اور آگے بھی، اور کوئی بچہ بھی نہیں، اور جو بھی جسے اٹھ کے جانا ہے ایک ہی بار میں چلا جا، لوٹ کے نہ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ جا رہا گھوم کے آ رہا، جا رہا گھوم کے آ رہا، کیا فائدہ یار اس سے؟ کیوں بلایا تم نے ہم لوگوں کو؟ مذاق بنا رکھا آپ نے ہی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آپ کے پیارے صحابہ کرام نے یہ پوچھا، عرض کی کہ حضور انسان کا بہترین اخلاق کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے محبوب آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجیے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیارے حبیب اس کو معاف کر دیجیے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجیے۔ دو باتوں کا حکم دیا، پہلا تو یہ کہ لوگوں کو ان کی غلطی پر معاف کرو، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھلائی کا، اچھی باتوں کا حکم دو۔ یہ قرآن میں کس نے کس کو حکم دیا؟ اللہ نے اپنے پیارے رسول کو ان دو باتوں کا حکم دیا۔ کون سی دو باتوں کا؟ لوگوں کو معاف کرنے کا، اور دوسرا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کا، اور تیسرا یہ حکم دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یعنی اگر کوئی جاہل جہالت کرے اور آپ کو تکلیف پہنچائے تو تم اس کی تکلیف سے رنجیدہ مت ہو، اس کی تکلیف کا تکلیف سے جواب مت دو، بلکہ اگر وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو تم اس کی تکلیف دینے پر صبر کر لو۔ سبحان اللہ کہیے، اب صبر کر لو۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا مذہب۔ پہلا ہمارا مذہب نے ہمیں کیا سکھایا؟ کہ لوگوں کو ان کی غلطی پر معاف کر دو۔ دوسرا ہمارے دین نے کیا سکھایا ہمیں؟ کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ اور تیسرا ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کوئی جاہل اپنی جہالت کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کی جہالت کا جہالت سے جواب نہیں دینا ہے، یعنی تکلیف کا جواب تکلیف سے نہیں دینا ہے۔ اگر تمہیں کوئی مارے تو اس کا جواب مار کر نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا جواب تو معاف کر کے دینا، بلکہ اس کا جواب تو صبر کر کے دینا۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ وہ انسان جو اچھا اخلاق رکھتا ہے، یعنی جس کے اندر صبر کرنے کی عادت ہوتی ہے، جس کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ انسان مرتبے میں اس انسان سے بھی زیادہ ہے کہ جو انسان رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے۔ اس رات بھر عبادت کرنے والے سے بھی اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ اس کا ہے کہ جس کے اندر معاف کرنا ہے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کسی سے بدلہ لینا نہیں سکھاتا، ہمارا دین کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا، ہمارا دین تو ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ ہمارا دین
اور اچھا اخلاق یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی تعلق توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑو. کوئی کہے تیرا میرا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن تم کہو نہیں تو میرا مسلمان بھائی ہے، تو کلمے کا شریک ہے، تو اسی نبی کا غلام ہے کہ جس کا میں غلام ہوں. قیامت کے دن تو بھی اسی نبی کے غلام، اسی نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، میں بھی اسی نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم دونوں ساتھ جنت میں جائیں گے. ہم دونوں تعلق کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ہم دونوں تعلق کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ پہلا کیا؟ تعلق توڑنا نہیں ہے، بلکہ تعلق کیا کرنا ہے؟ جوڑنا. آج لوگوں نے سگی رشتہ داریاں توڑ دی ہیں، بھائی بھائی میں ناراضگی ہے، خاندانی میں ناراضگی ہے، باپ بیٹی کے گھر جاتا ہی نہیں. صاحب کیوں نہیں جاتے؟ ارے وہ میرا سمدھی جو ہے نا اس سے میری بنتی نہیں، آدمی اچھا نہیں ہے. ابے ظالم، تیری سمدھی سے تو نہیں بنتی، لیکن تیری بیٹی تیرا ہر وقت انتظار کرتی ہے. جب عید کا چاند نظر آتا ہے تیری بیٹی تیرا انتظار کرتی ہے، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تیری بیٹی تیرا انتظار کرتی ہے، بقرعید کا چاند نظر آتا ہے تیری بیٹی تیرا انتظار کرتی ہے. میرا باپ کب آئے گا، میرا بھائی کب آئے گا، میرا باپ کب آئے گا. عید نکل جاتی ہے، بقرعید نکل جاتی ہے، لیکن ظالم یہ باپ نہیں جاتا ہے. کیوں نہیں جاتا؟ کہ اس کی سمدھی سے نہیں بنتی، اس کی سمدھی سے نہیں بنتی. میں کہتا ہوں ارے تیری سمدھی سے نہیں بنتی، بلکہ تو نے دین نہیں سیکھا ہے، تو نے قرآن نہیں سیکھا ہے، تو نے حدیث نہیں سیکھی ہے. ارے تجھے اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارنی ہے، حدیث کے مطابق گزارنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنی ہے. جب تم اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارو گے، حدیث کے مطابق گزارو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. چل کے کہیے سبحان اللہ. پیچھے سے بھی کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب تمہیں کوئی محروم کرے، یعنی تم کسی سے کہو جا کے یار مجھے ذرا کھلا چیز کی ضرورت ہے، آپ دے دیجیے اگر آپ کے پاس ہو. وہ کہے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر اب تو ہر آدمی کے پاس بائک، 10 سال 15 سال پیچھے چلے جاؤ، 2-4 گھروں میں 10-5 گھروں میں کسی پہ آپ اس کے پاس بائک لینے کے لیے جاؤ. بائک لینے کے لیے آپ گئے، آپ کے رشتہ داری میں کہیں جانا تھا، بڑی سخت ضرورت تھی، اس کے گھر میں کھڑی ہے بائک، لیکن کہہ رہا نہیں جاؤ میرے پاس بائک کوئی نہیں ہے. سب تم لوگوں نے چلا کے خراب کر دیا. آپ کو معلوم ہے، اسے بھی پتا ہے کہ گھر میں کھڑی ہے لیکن دینا نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس نے آپ کو محروم کر دیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی محروم کرے، جب تمہیں کوئی نہ دے تو تمہیں اس کا جواب نہ دے کر نہیں دینا ہے، محروم کر کے نہیں دینا ہے، بلکہ تمہیں تو اس کا جواب عطا کر کے دینا ہے. وہ نہ دے اور تم اسے دیے چلے جاؤ، تم وہ نہ دے وہ منع کرے جائے اور تم اسے دیے چلے جاؤ. ہمارا دین کیا ہے آج یہ سمجھنا ہے آپ کو. میرے حبیب فرماتے ہیں جب تم پر کوئی ظلم کرے، جب تم پر کوئی ظلم کرے، یعنی ظلم کیا کرے؟ تمہاری بے عزتی کر دے، تمہیں ناجائز ستائے، تمہیں ناجائز مارے، تمہاری اولاد کو ستائے، تمہارے بیٹوں بیٹیوں کو ستائے. انسان اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں. جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے پیارے اس کا جواب تمہیں ظلم کر کے نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا جواب تمہیں معاف کر کے دینا ہے. اس کا جواب تمہیں معاف کر کے دینا ہے. میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کو تو دیکھو، قاتلوں کو معاف کیا ہے، ظالموں کو معاف کیا ہے، قتل کے منصوبہ کو بنانے والوں کو معاف کیا ہے، بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا ہے. معاف ہی نہیں کیا ہے بلکہ معافی کا دروازہ کھول دیا. اتنا معاف کیا ہے میرے حبیب نے.
آج جو یہ دین جب میرے آقا نے مکے کی دھرتی پر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پیارے آج سے پہلے جب تک حضور کی 40 برس کی عمر شریف ہوئی تھی تو آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اب تک محمد کے عبداللہ کے بیٹے محمد تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، محمد سے زیادہ کوئی ایماندار نہیں ہے، محمد سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں ہے، محمد سے زیادہ ادب و احترام والا کوئی نہیں ہے، محمد سے زیادہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے، مصطفیٰ جان رحمت نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، سگے چچا مخالفت میں کھڑے ہو گئے، تاؤ چچا مخالفت میں کھڑے ہو گئے، دوست مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے محمد اچھے انسان نہیں ہے۔ میرے پیارے ذرا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے آقا نے جب اعلان کیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، لوگوں نے قتل کے منصوبے بنائے، لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا، اولاد پر حملہ کیا، اب کے جانثاروں کے خون کے پیاسے ہو گئے، اتنا ستایا کہ لوگوں نے وہ وطن، وہ گھر جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اپنا گھر چھڑوا دیا، لیکن اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے حبیب نے مجھے 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جہاں بھی رہو، کہیں رہو، مکان میں، دکان میں، رشتہ داری میں، کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے بولیے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ بولیے، پیچھے والے بولے اللہ سے ڈرتے رہو۔ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر امام صاحب بیٹھے ہیں تو بہت سیدھے سادے، اور اگر باہر نکل گئے تو جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے۔ آج ہماری قوم کا ایمان کمزور کتنا ہوا ہے۔ یہ نوجوان موبائل منہ پہ لگا کے لیٹ کر رات کو 3 گھنٹے کی مووی بآسانی دیکھ لیتا ہے، لیکن یہی نوجوان جب ذکر رسول کا نمبر آتا ہے، میلاد مصطفیٰ کا نمبر آتا ہے، آمد رسول کے جلسے کا نمبر آتا ہے، علماء کرام آتے ہیں، 25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں اس نوجوان کو کربٹیں بدلنے لگتا ہے، نیند کی جھونکے آنے لگتے ہیں، بار بار کبھی باہر جاتا ہے، کبھی اندر آتا ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہی نوجوان جو 3 گھنٹے تک مووی آسانی سے لیٹ کے دیکھ لیتا ہے، میرے پیارے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ جب تک ایمان مضبوط تھا، اور ایک کربلا کی دھرتی پر دیکھو، امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان پر اعلان کیا تھا کہ قرآن کے خلاف کوئی اصول نہ بنایا جائے گا، قرآن کے خلاف کوئی دستور نہ بنایا جائے گا، اور اعلان کر دیا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، پہلی بات کیا حضور نے نصیحت فرمائی؟ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج ہوا تو یہی ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ آج تقریر کرتے ہیں، پورے مجمع میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے بعد میرے پیارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، خوف خدا سے لرز جائے، خوف خدا سے میرے پیارے کپ کپا جائے اور سچی توبہ کر لے۔ میرے پیارے، میں اگر ابھی یہاں سے وہاں تک پورے مجمع میں پوچھوں، یہ بتاؤ کہ 50 سال کی تمہاری عمر ہو گئی ہے، 60 برس کی تمہاری عمر ہو گئی ہے، کبھی تمہاری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ تم نے سجدے میں سر رکھا ہو اور تمہاری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہو اور تم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے میرے مالک حقیقی، تمام حمد و ثنا تیرے لیے، تمام تعریف ہے تیرے لیے، تو زمین کا مالک ہے، تو آسمان کا مالک ہے، تو نے تمام فرشتوں کو پیدا کیا ہے، تو نے سورج کو پیدا کیا ہے، تو نے چاند کو پیدا کیا ہے، اے مالک تو نے سمندروں کو پیدا کیا ہے، دریاؤں کو پیدا کیا ہے، تو نے پرندوں کو پیدا کیا ہے۔ اے میرے مالک، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑی خطائیں کی ہیں، نمازیں میں نے چھوڑی ہیں، روزے میں نے چھوڑے ہیں، جھوٹ میں نے بولا ہے، دغابازی میں نے کی ہے، ماں باپ کو میں نے ستایا ہے، بیوی کو میں نے ستایا ہے، مالک لڑائی میں نے کی ہے، میں نے ہر قسم کے
کے گناہ کیے ہیں، اے میرے مالک تو میرے گناہوں کو کھلے ہوئے کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ آج مالک تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، اے مالک آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے ہو، سجدے میں سر رکھا ہو، عرض کرو میرے مالک یہاں تک آنا میرا کام تھا، اب معاف کرنا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معافی مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے، آپ کا ایک ایک زندگی کے لمحے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ میرے پیارے آج جو تم صبح میں کیا کرتے ہو، شام کو کیا کرتے ہو، دوپہر میں کیا کرتے ہو، میرے پیارے کب تم نے کس سے لیا ہے، کسے دیا ہے، کس کی بے ایمانی کی ہے، کس کی ایمانداری کی ہے، میرے پیارے پیسہ جو کمایا ہے کہاں کہاں خرچ کیا ہے، تم نے کہاں کہاں سے کمایا ہے، میرے پیارے لوگوں کو کتنے دھوکے دیے، کتنی بے ایمانی کی ہے، میرے پیارے تم نے کیا 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 ہے، اپنی زندگی میں جوانی میں بد نگاہی کتنی کی ہے، میرے پیارے کتنی عاشقی کی ہے، کتنے گانے اور بجانے سنے ہیں، کتنی مووی اور فلمیں دیکھی ہیں، کتنے میرے پیارے تم نے سینما ہالوں کے چکر لگائے ہیں، میرے پیارے تم نے کتنے ناچنے اور کودنے والی عورتوں کو اپنی نگاہوں کی تسکین بنائی ہے، میرے پیارے یاد تو کرو جب تم اس قبر موت آئے گی، موت کی تکلیف کو یاد تو کر لو میرے پیارے، جب تم اس قبر میں جاؤ گے جس قبر میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس قبر میں تاریکی تاریکی ہے، جس قبر میں اجالا نہیں ہے، جس قبر میں سانپ اور بچھو ہے، جس قبر میں میرے پیارے تاریکی ہے، جس قبر کو یاد کر کے بڑے بڑے نبی روتے ہیں، اللہ کے ولی روتے ہیں، صحابہ کرام روتے ہیں، حضرت عثمان غنی جب قبر پہ آتے ہیں تو زارو قطار روتے ہیں، اتنے روتے ہیں، یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے کہ جنتی ہو تم جنتی ہو، لیکن قبر پہ آتے ہیں زارو قطار روتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو، تم تو جنتی ہو، تم تو نیک ہو، امیر المؤمنین ہو، لیکن کیوں روتے ہو؟ امیر المؤمنین عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں پھنس گیا آخر تک پھنستا چلا جائے گا۔ میرے پیارے اپنی قبر کو یاد کرو، جہاں سانپ بچھو ہے، جہاں تکلیفیں ہے، جہاں پریشانی ہے، تم سے ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا، تم نے کیا کیا ہے، تم نے کب کیا ہے، تم نے کیسے کیا ہے۔ میرے پیارے کسی نے کہا ہے ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کانٹے پہ تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کانٹے پہ تولا جائے گا، اور کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، ہرگز نہ بولا جائے گا۔ آج تو پردھان جی ہے، آج تو دیوان جی ہے، آج تو ٹھیکیدار ہیں، آج تو ممبر صاحب ہیں، آج تو پردھان جی ہے، آج ان کے سامنے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پردھان جی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج کوئی ٹھیکیدار کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ٹھیکیدار نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹھیکیدار کی اگر مخالفت کر دی، اگر ٹھیکیدار کی بدنامی کر دی تو ٹھیکیدار بستی میں نہیں رہنے دیں گے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، جب تو مرے گا تو میرے پیارے ملک الموت تجھے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، تیری قبر میں جائے گا، پورا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے اگر تم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، علماء کی قدر کی ہے، میرے پیارے احمد رسول کا جلسہ سنا ہے، اپنے مال کو خرچ کیا ہے، تو فرشتے کہیں گے اللہ کے حبیب کا عاشق آ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ رہا ہے، فرشتے کہیں گے حضور کا غلام آ رہا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا دین ہے کیا سمجھنا ہے۔ آج حضور کی محبت میں آپ نے آپ کا دل لگ رہا ہے سننے میں، انشاءاللہ اگر آپ کا دل لگے، دیکھو 150 کلومیٹر سے آیا ہوں میں، ایسا نہیں ہے، دل لگنا چاہیے آپ کا انشاءاللہ تعالی۔ حضور کی محبت یہ تھی کہ حضور باپ سے زیادہ اپنے امتیوں سے پیار فرماتے تھے،
हुजूर अपने उम्मतियों से माँ से ज्यादा मोहब्बत फरमाते, सुभान अल्लाह। यानी माँ भी हमारी इतनी हमसे मोहब्बत नहीं करती जितने हमारे हुजूर हमसे बेशक सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत करते हैं। और हमारे हुजूर हमसे इतना प्यार फरमाते थे जितना हमारा बाप भी हमसे प्यार नहीं करता। एक सहाबी रसूल है हजरत ज़ैद बिन हारिसा। बचपन में मेरी बहनें, ये ज़ैद बिन हारिसा बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गए, जैसे बच्चा गुम जाता है। तुम ये अपने माँ बाप से बिछड़ गए, इधर उधर धक्के खाए, कभी यहां कभी वहां। बताइए कितनी बेकार जिंदगी हो जाएगी उस बच्चे की जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो। आज बच्चा जवान हो जाता है और जिस दिन इसकी शादी हो जाती है तो उस माँ को भूल जाता है। जब तक ये हो छोटा सा होता है तो इसका पखाना धोती है, इसका पेशाब धोती है, इसके कपड़ों पर 3-3 बार प्रेस करके देती है, इसके बालों में कंघा कर देती है। ये जालिम है। जब शादी हो जाती है, जवान हो जाता है, इसके घर में चांद जैसी दुल्हन माँ लेकर आ जाती है तो ये कहता है उस माँ से कि तूने मेरे साथ किया ही क्या है, तूने मेरे साथ किया ही क्या है। वो बाप जिसने इस बेटे की खातिर न ईमानदारी देखी, न बेईमानी देखी, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न अपने देखे, न गैर देखे, इस बेटे के लिए एक बेहतरीन मकान बनाया, एक बेहतरीन दुकान बनाई, कारोबार खड़ा करा, इसलिए ताकि मेरी औलाद चैन और सुकून की जिंदगी गुजारे। लेकिन यही जालिम बेटा उस बाप से कहता है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे जालिम, जिस दिन तू बाप बनेगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ ने तेरे लिए क्या किया था, तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। यार जवाब दो जरा मचल के। सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया। बचपन के आलम में हजरत ज़ैद बिन हारिसा गुम गए। बड़ी ये दीन की मोहब्बत लेकर आई है, वरना ऐसा नहीं है। रोज के मेरे प्यारे न जाने कहां कहां से फोन आते हैं, लोग बुलाते हैं। ये मौलाना बिलाल कादरी साहब जो हैं गुन्नौर के रहने वाले, मेरे ये सबक साथी हैं, क्लास फेलू हैं। ये और मैं तकरीबन 8 साल तक मेरे प्यारे, मैं यहाँ 8 साल तक हम एक साथ पढ़े हैं। मेरे प्यारे इनकी मोहब्बत, इनका फोन गया कि मेरा बहुत ही पसंदीदा गाँव है, मेरा अपना गाँव है, वहां आपको तशरीफ लेकर आना है। मेरे प्यारे यहाँ तक मैं जो आया हूँ सफर करके, ये सिर्फ दीन की बात बताने के लिए आया हूँ। यही तो दीन की मोहब्बत है। मेरे प्यारे, जब दीन की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होगी तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा, उसके रसूल तुम्हारे ऊपर करम फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन हारिसा घूमते घामते परेशान होते होते अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, अल्लाह के हबीब ने देखा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है। हुजूर ने अपने सीने से लगा लिया। क्या किस्मत होगी जिसको मेरे नबी सीने से लगा ले, कायनात में उसका जवाब नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे हजरत ज़ैद बिन हारिसा है, अल्लाह के हबीब की बारगाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे हबीब बड़ा प्यार फरमा रहे हैं, अपने बेटे की तरह पाल रहे हैं, अपने औलाद की तरह पाल रहे हैं, अपनी औलाद की तरह परवरिश कर रहे हैं। अरे उसकी जिंदगी का आलम क्या होगा जिसकी तरबियत मेरे हबीब कर रहे हो, अब्दुल्लाह के प्यारे कर रहे हो, आमना के दुलारे कर रहे हो। मेरे प्यारे हुजूर पाल रहे हैं, हुजूर परवरिश कर रहे हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा है, मेरे प्यारे बड़े हो जाते हैं, उधर इनके माँ बाप दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, कभी इराक में ढूंढ रहे हैं, कभी ईरान में ढूंढ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं, पूरे जजीरा अरब में ढूंढ लिया है। लेकिन किसी ने बताया अरे तुम्हारा बेटा जो ज़ैद बिन हारिसा है, मेरे प्यारे वो तुम्हारा बेटा तो वो तो अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रह रहा है। मेरे प्यारे जब उन्हें इतना पता चलता है तो मेरे प्यारे जल्दी से आते हैं और हुजूर के काशाने नबुव्वत पर आ जाते हैं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत, आपके पास हमारा एक बेटा रह रहा है जिसने आपकी गुलामी इख्तियार कर ली है। अल्लाह के हबीब हम चाहते हैं कि अपने बेटे की कीमत अदा कर दे और अपने बेटे
बेटे को ले जाए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के चचा भी आए हैं, ताऊ भी आए हैं, मेरे प्यारे खाला भी आई है, खालू भी आए हैं, माँ भी आई है, बहन भाई भी आए हैं। सबके सब अपने दिल से लगा रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। क्या आलम होगा कि एक बेटा 25 साल के बाद मिला हो, माँ बाप का दिल क्या कह रहा होगा, बहन भाइयों का दिल क्या कह रहा होगा, ताऊ चचाओं का दिल क्या कह रहा होगा। लोगों तवज्जो करना, वो कहते हैं हुजूर कीमत ले लीजिए, हुजूर जितना चाहे माल ले लीजिए, हमारे बेटे को हमें दे दीजिए। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, मेरे आका देख रहे हैं, मेरे आका फरमाते हैं मैं किसी की अमानत लेने नहीं आया हूँ, मैं तो अमानत दिलाने आया हूँ, मैं जुल्म करने नहीं आया हूँ, मैं तो इंसाफ का दरिया बहाने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं ज़ैद बिन हारिसा आ जाओ। ज़ैद बिन हारिसा देखो मैंने 25 साल तक तुम्हें पाला है, 25 साल तक खिलाया है, 25 साल तक पिलाया है, 25 साल तक कपड़े पहनाए हैं, मैंने तुम्हें पाल के जवान कर दिया है, तुम्हारी सेहत अच्छी है, ताकत अच्छी है। अब ज़ैद बिन हारिसा तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो माँ बाप के साथ चले जाओ, चाहो तो मेरी गुलामी में रहते रहो। मेरे प्यारे हजरत ज़ैद बिन हारिसा है, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, अर्ज करते हैं अपने माँ बाप से, ऐ मेरे माँ बाप, ऐ मेरे बहन भाइयों, ऐ मेरे ताऊ चचाओ, अपनी माँ से कहते हैं ऐ माँ तू माँ मेरी माँ है, ऐ बाप तू मेरा बाप है, ऐ चचा तुम मेरे चचा हो, ऐ ताऊ तुम मेरे ताऊ हो, ऐ मेरे बहन भाइयों तुम मेरे बहन भाई हो, ऐ मेरे बहन भाइयों। लेकिन देखो तो सही, मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुमसे मुलाकात कर ली है, अगर मैं तुम्हारे साथ घर चला गया, मैं हुजूर का दरबार छोड़ के चला गया, तो मुझे अब्दुल्ला के प्यारे नहीं मिलेंगे, आमना के दुलारे नहीं मिलेंगे, क़यामत के दिन शफाअत करने वाले नबी नहीं मिलेंगे, मुझे गुनाह बख्शवाने वाले नबी नहीं मिलेंगे, मुझे अल्लाह के हबीब नहीं मिलेंगे। तुम्हारे साथ जाके कायनात मिल सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह की गुलामी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे बरेली के कलंदर की जबान में अगर कहूँ, इल्म हिकमत के ताजदार की जबान में कहूँ, इल्म हिकमत के ताजदार की जबान में कहूँ, मुजद्दिद आज़म की जबान में कहूँ, इश्क व मोहब्बत की जबान में कहूँ, इमाम अहमद रजा खान की जबान में कहूँ, आला हजरत की जबान में कहूँ, तो मेरे प्यारे हक वही है जिसका ऐलान आला हजरत करते हैं, फिर के गली गली तबाह सबकी ठोकरें खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद, अच्छे की आमद, तोहा की आमद, यासीन की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद, लजपाल की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखे तो सही अल्लाह के हबीब कितना प्यार फरमाते हैं अपनी उम्मतियों से। मेरे सरकार के दरियाए रहमत का आलम यह है कि मेरे सरकार के दरियाए रहमत का आलम यह है, आज लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारा दीन ऐसे नहीं बढ़ा है, तुम्हारा दीन ऐसे नहीं बढ़ा है। मैं कहता हूँ हमारा दीन जो बढ़ा है मेरे सरकार के अखलाक की बुनियाद पर बढ़ा है, मेरे सरकार की किरदार की बुनियाद पर बढ़ा है। मेरे प्यारे जरा आओ तो सही, मेरे प्यारे सरकार की बारगाह है, मेरे सरकार मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं, सहाबा किराम बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे देखो तो सही, सरकार के यहाँ पे कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमान भी कौन है, यहूदियों की एक टोली है, यहूदियों की एक टोली है जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान है, काफिर है, भी कलमा नहीं पढ़ा है। मेरे प्यारे 10-12 एक टोली बना के आए हैं, एक जमात बना के आए हैं। मेरे प्यारे हुजूर की बारगाह में बैठे बैठे शाम हो गई, तो मेरे सरकार ने अपने सहाबा से फरमाया एक एक
کو اپنے اپنے گھر مہمان نوازی میں لے جاؤ. میرے سرکار بڑی مہمان نوازی فرماتے تھے. ارے میرے پیارے, میں جب آیا نہیں تھا, مولانا بلال سے میری بات ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے نرورا کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں. لیکن جب تقریر شروع کر رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ محبت نہیں کرتے ہیں, لیکن اب تقریر کرتے کرتے تمہارے چہروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے نظام الدین رامپوری کو کہ تم مہمان نوازی بھی کرتے ہو, محبت بھی کرتے ہو, ادب و احترام بھی کرتے ہو. میرے دل کی دعا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جنت میں بھی ساتھ داخل کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ, مفتی نظام الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ. میرے پیارے حضور کی بارگاہ ہے, میرے پیارے نبی بیٹھے ہیں, میرے پیارے حبیب نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھر ایک ایک آدھے بات نہیں کرے. میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہیں. اب یہ یہودیوں کی ایک جماعت ہے, شام کا وقت ہو گیا ہے. میرے سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے جاؤ ایک ایک آدمی کو اپنے گھر مہمان نوازی کے طور پہ لے جاؤ. دیکھو ذرا ہمارا دین کیسا ہے. ہمارا دین صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کو نہیں کہتا ہے, ہمارا دین تو یہ کہتا ہے بس انسان ہونا چاہیے, اس کا دین کوئی بھی ہو, جب اس پہ رحم کرنے کی باری آئے, اسے معاف کرنے کی باری آئے, اس کا ساتھ دینے کی بات آئے اور حق بات ہو تو میرے پیارے اس کا ساتھ دیا جائے, اس کی مدد کی جائے. میرے پیارے حبیب ہیں جب اپنے صحابہ سے کہتے ہیں تو ایک ایک آدمی کو لے کر چلے جاتے ہیں, ایک ایک آدمی کو لے کر چلے جاتے ہیں. اب انہی آدمیوں میں ایک آدمی بڑا موٹا تازہ ہے, پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے جناب کا, اور خوراک بھی بڑی ڈبل ہے. ایک آدمی کا کھانا نہیں بلکہ چار چار آدمیوں کا کھانا ڈکار جاتے ہیں. ہماری قوم کا کچھ ایسا ہی حال ہے. اپنے گھر ایک پیالی میں بھی کہتا ہے فلاں کی امی, ارے فلاں کی امی, عمران کی امی پیالہ ہٹا لو, دل نہیں کر رہا ہے, لیکن دل اندر سے کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ ظالم کسی کی بیٹی کی شادی میں جاتا ہے تو ڈونگے مگر تھوڑی سا کچھ سالن کم ہو گیا, اشارے میں بات سمجھ جانا, بوٹیاں کم ہو گئی. جب یہ کہتا ہے میرے پیارے کہتا ڈونگا بدلواؤ, ڈونگا بدلواؤ, ڈش بدلواؤ, ڈش بدلواؤ. میرے پیارے ظالم کبھی اپنے گھر میں تو ڈش نہیں بدلواتا, اپنے گھر میں کبھی ڈونگا نہیں بدلواتا, اس لیے کہ تیری جو گھر والی ہے ایک تیرے منہ پہ دے گی. ارے 50 گرام گوشت لایا تھا اور کہہ رہا ہے بوٹیلا بوٹیلا, تیرے بچے کھا گئے. لیکن یہی ظالم جب دوسرے کی بیٹی کی شادی میں جاتا ہے تو یہ بار بار ڈش بدلواتا ہے, بار بار ڈونگا بدلواتا ہے, اور یہ کھاتا نہیں ہے. ظالم ہے اوپر تک. میرے پیارے اس بیٹی سالی اس غریب کو دیکھو, میرے پیارے جس نے ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے ساری زندگی کمایا ہے, ساری زندگی محنت و مزدوری کی ہے, آج اس کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ارے کیسا دیندار ہے تو, کیسا مسلمان ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے, اپنا مال دے دیتا ہے, اپنا وقت دے دیتا ہے, لیکن مسلمان کی عزت پہ بار نہیں آنے دیتا. بہت موٹا تازہ, پیٹ اتنا نکلا ہوا. آج بہت سے لوگوں کے پیٹ نکلتے چلے جا رہے ہیں, یہ موٹے سے. ہمارا پیٹ ہی نہیں نکلتا. کسی نے بتایا کہ بریانی کھائے کرو مولانا, کئی مہینے بریانی بہت کھائی. کسی نے بتایا پکوڑی کھائے کرو, ہنسنے کی بات نہیں, مسکراؤ. پکوڑی بھی کھائیں تو بجائے پیٹ بڑھنے کے ہوا یہ کہ کھانسی ہونی شروع ہو گئی. اب رات کو بھی کھل کھل کھل, تو بچوں کی امی کہہ رہی ہے کہ بستر کل سے باہر کریے تم اپنا. تو ہم نے کہا یار نسخہ غلط ہو گیا لگ رہا. ہم نے حکیم جی کو بتایا کہ بھیا ایسے ایسے بات ہے, کسی نے بتایا تھا کہ موٹے ہو جاؤ گے, پکوڑی سکوڑی کھاؤ ذرا. پکوڑی مطلب فرائی کھاؤ, یہ آلو کچوری والی نہیں. تو وہ کہہ رہے مولانا اگر زندہ رہنا تو آج کے بعد ہاتھ مت لگائیے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. بھائی بچوں کی امی سے بھی ڈرے یار. بھائی صاحب کوئی کتنے بڑا منتری بنتا ہو لیکن گھر میں آ کے سننی پڑتی ہے اگر گھر چلانا ہے کہ نہیں ایسا. لیکن ایسا سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتا. وہ محبت کا
ایسا نہیں ہے سننے کا مطلب کہ طاقت نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتا، محبت ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ بھی تو گرم ہوتا ہے، کبھی یہ گرم تو کبھی وہ گرم، چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک وہ ویڈیو دیکھی تھی ہم نے. خاموش ہو. وہ ایک لڑکا آتا ہے اور فون کان پہ لگاتا ہے، وہ کہتا کہ وہ بھائی آ رہے ہیں، یا ایسے کہتا کہ امی آ رہی ہیں. تو وہ کہتی امی آ رہی ہوں گی تو کیا کروں میں؟ ارے کچھ کھانا بنا لو. ارے کچھ نہیں بنانا. ارے کچھ ناشتے کے لیے فروٹ لے آؤ. ارے کچھ ضرورت نہیں ہے، جو گھر میں وہی ہو جائے گا. پھر کہتا ہے وہ تمہاری امی آ رہی ہیں. جب اتنا کہتا ہے نا کہ تمہاری امی آ رہی ہے تو کہتی میری امی آ رہی ہے، تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے. امی امی ہوتی ہیں، چاہے شوہر کی ہو چاہے ماں کی ہو. اپنی امی امی ہوتی ہیں، باپ باپ ہوتا ہے. توجہ کرنا میرے پیارے، بہت موٹے تازہ صاحب حضور نے کہا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ کہیے ذرا، سبحان اللہ کہیے، گرم کر دیجئے ذرا، سبحان اللہ کہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. جب کاروبار ختم ہو جائے، جب میرے پیارے دکان نہ چلے، میرے پیارے جب کام بگڑ جائے، تمہارے چاروں طرف سے ہاتھ پیر بن جائیں، تمہیں بیماری ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، رشتہ دار کہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بھیا بند کہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یارو دوست کہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک وقت جب آتا ہے میرے پیارے، جب انسان کا کاروبار چلتا ہے، دکان چلتی ہے، تو سب لوگ دور سے سلام کرتے ہیں بھائی جان ٹھیک ہو. اور کسی کہیں تذکرہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں ارے قریبی معاملہ ہے، گھر جیسا معاملہ ہے. اور میرے پیارے اگر غربت گھیر لے، تنگ دستی آ جائے، معاملات خراب ہو جائے، کاروبار بگڑ جائے، تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، اس کے اعمال خراب ہے، اس کے طور و طریقے ٹھیک نہیں ہے، رشتہ دار بھی منع کرتے ہیں، اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. دوست دوستی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اپنائیت چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے پیارے جب تمہیں پوری دنیا چھوڑ دے، پوری دنیا چھوڑ دے، اپنے چھوڑ دے، دوست چھوڑ دے، خاندانی چھوڑ دے، تو مدینے کی طرف لو لگانا اور عرض کرنا اے عبداللہ کے پیارے، اے آمنہ کے دلارے، تم نے غریبوں کی مدد کی ہے، کمزوروں کی حمایت کی ہے، بیواؤں کے سہارا بنے ہو. اللہ کے حبیب مجھ پہ نظر کرم کیجئے. اب اس کو بریلی کی قلندر کی زبان میں کہیے، علم و حکمت کے تاجدار کی زبان میں کہیے، علم و حکمت کے شہریار کی میرے پیارے زبان میں کہیے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہیے. اعلیٰ حضرت کوئی آسان شخصیت نہیں ہے، 1000 سے زیادہ بکس کے رائٹر ہیں پوری دنیا میں. کوئی بھی آدمی بس 10 علم جان سکتا ہے، 20 علم جان سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اس سائنسداں کا نام ہے میرے پیارے، اس یونیورسٹی کا نام ہے جو 100 سے زیادہ 110 یعنی 100 سے زیادہ 110 علموں سے زیادہ مہارت رکھنے والی شخصیت ہے میرے پیارے. ان کی زبان میں اگر کہو تو یوں کہو گے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت موٹے تازہ شخص کو آنے دیجئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنے دیجئے، جگہ دیجئے. اب جس کو بھی مجھے کچھ دینا ہے نا وہ ایک ہی بار میں مسافہ کر لے گا. نذرانہ لینے سے ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. نذرانہ لینے منع نہیں کر رہا ہوں، نذرانہ لوں گا بعد میں. سب مسافہ کریے. اگر ایک ایک آدمی 200 300 دیتا تو بعد میں ایک ہی بار میں 5 کا پنجہ دے دیو. سبحان اللہ کہو یار.
اب یہ مت کہیو کہ مولانا کی نیت خراب ہے، بات ہے کہہ دی بھائی، اب کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے، ارے کسی کا دل خوش کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے، 10 دے کے چکر مت لگاؤ یار، نرورا کے آدمی ہو، ابے بھلے آدمی پوری یو پی میں تمہارا نام چلتا ہے، اس پل کو پوری یو پی میں یاد کیا جاتا ہے کہ اتنا لمبا پل کہیں ہے ہی نہیں کا نرورا میں، 10 کے دے کے چکر مت لگاؤ، ایک ہی بار میں 5 کا پنجہ دے دیو، ختم بات، ٹھیک ہے، ماحول خراب ہو گیا، بیٹھ جائیے، بعد میں لے لوں گا، بعد میں دو گے آپ، سب دو گے، تم بھی دے گو، ماں بہنیں بھی دیں گی، سب دیں گی، سب کا لیں گے انشاءاللہ تعالی، ارے بھائی بڑا دل خوش ہوا یہاں کا ماحول دیکھ کے میرا کہ لیں گے انشاءاللہ، ارے ماں بہنیں بھائی سننے کے لیے آئی، بڑا دل خوش ہوا، ارے بہت سی جگہ تو ایسی ہیں کہ بستروں پہ لیٹ لگا رہی ہیں، سو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں سو رہی ہیں، لیکن یہاں تو بھائی خوش ہو گیا دل، بہنیں دیکھو، مائیں دیکھو، بیٹیاں دیکھو، سب کی سب دین سے محبت، حضور کی محبت میں میرے پیارے اللہ کے گھر میں آ گئی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو روشن فرمائے، آمین۔ اب لیکن بس اب مت آؤ، آخر میں دینا 500 کا پنجہ پورا ایک آدمی انشاءاللہ، سبحان اللہ کہو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیت کر لو، اللہ دلوائے گا یار، نہ میں لے سکتا ہوں نہ آپ لے سکتے ہو، اللہ دلائے گا تو دے سکتے ہو، نہ میں لے سکتا ہوں، اللہ لوائے گا تو میں بھی لے سکتا ہوں، سبحان اللہ، توجہ کریں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں یہ شخص بیٹھا تھا، موٹا تازہ، بات نہیں، بالکل بھی بات نہیں، یہ بیٹھا ہے، اب حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوتا بھائی چلو اس کے ہمارے ساتھ چلو، حضور اپنے حجرے میں لے گئے، اپنے گھر میں لے گئے، حضور کا گھر چھوٹا سا، بہت بڑی بلڈنگ نہیں تھی، اللہ کے حبیب کو اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا کہ اگر سرکار چاہتے تو یہ پہاڑ جو ہے سونا چاندی کو ہو کر سرکار کے دائیں اور بائیں چلتے، دائیں اور بائیں چلتے، آج تک پوری دنیا میں کوئی بھی دین اور مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے بانی کے، جس کے فاؤنڈر کے اتنے فالوور ہوں، کوئی سا دین اٹھا کے دیکھ لو، کسی بھی دین کے فاؤنڈر اگر ہے تو کسی کے 100 فالوور ہیں، کسی کے 1000، کسی کے 2000، لیکن میرے نبی کی وہ ذات ہے، اللہ کے حبیب کی وہ ذات ہے کہ میرے پیارے آج دنیا میں اگر کسی کے سب سے زیادہ فالوور ہیں، کسی کے سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں تو میرا حبیب، اللہ کے حبیب لے گئے اور لے جا کر بھیا 4-5 بکریوں کا دودھ دے کے لے کر سرکار اور اللہ کے بالٹی میں رکھ دیا اور اتنا ایک کھانا لے کر آئے اور سرکار نے رکھ دیا، اب پتہ ہی تھا آپ کو کیسا تھا، پھوند ہوا، اب صاحب نے کھانا شروع کیا، کھائے گئے دودھ پیے گئے، کھائے گئے دودھ پیے گئے، اب کھاتے کھاتے صاحب کھایا کیا، یہاں تک چن لیا، چنا یہاں تک اس نے، اور دودھ بھی خوب ڈکارا، سب کھانا کھا گیا، سارا دودھ پی گیا، اب جب دودھ پی لیا اس نے، اب رات کو جب بستر پہ لیٹنے کے لیے چلے، اب جناب کو جب نیند آئی ہے تو میرے پیارے رات کی تنہائی میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا، ادھر سے حضور کے گھر کی ایک کنیز نے میرے پیارے جس کمرے میں یہ سو رہا تھا اس کمرے کی باہر سے کنڈی لگا دی، اب جب اس کا پیٹ خراب ہوا اس نے نکلنے کی کوشش کی، اس سے دروازہ نہیں کھولا، بستر پہ جیسے تیسے کر کے کربٹیں بدلی، اب ادھر ادھر کو جب کربٹیں بدلی تو پہلے تو پیشاب نکل گیا، اس کے بعد اس کا پاخانہ بھی نکل گیا، میرے پیارے خود کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، بستر بھی خراب ہو گیا، یہ بستر کس کا تھا، اللہ کے حبیب کا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا تھا، ارے میرے پیارے حبیب کی عظمتیں تو دیکھو، میرے پیارے حبیب کا مقام یہ ہے کہ جب میرے حبیب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، آسمانوں پر گئے، عرش اعظم پر گئے تو عرش اعظم میرے حبیب کے لیے مسند رفعت بن گیا، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیارے پریشان ہو گیا، لیٹرین کر لی، پاجامے میں بستر پہ پیشاب کر دیا، کب کپا گیا، ایک گھنٹہ ہو چکا مجھے بولتے ہوئے، آپ کو معلوم ہے ٹائم کا پتہ نہیں چلا ہوگا آپ کو، 50 منٹ سے زیادہ ہوگا مجھے بولتے 1 گھنٹہ ہونے والا، تو آپ توجہ کریں، اب جب اس کا پاجامہ بھی خراب ہو گیا، پیشاب کر لیا
تو میرے پیارے بہت دل پریشان ہو گیا. ایک تو غیر مسلم ہوں, نیا نیا مہمان آیا تھا, کیا کروں, کہاں جاؤں. اب میرے پیارے میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت دیکھو, حضور کبھی سوتے بھی تھے تو میرے پیارے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور کی آنکھیں نہیں سوتی تھی, حضور کا دل نہیں سوتا تھا, حضور کو سوتے ہوئے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے, آگے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے, پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے. ان کو تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ زمینوں پر نظر ڈالیں تو زمینوں کے نیچے تک دیکھ لیں, اور آسمانوں پر نظر ڈالیں تو عرش اعظم تک دیکھ لیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت سمجھ جاتے ہیں, چپکے سے حبیب آتے ہیں اور آنے کے بعد کنڈی کھول دیتے ہیں, اور کنڈی کھولنے کے بعد حضور ایک کونے میں چھپ گئے. کیوں چھپے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے آتے تو اس کو شرمندگی ہوتی. میرے حبیب کتنے پیارے ہیں کہ کسی کو شرمندہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. بدلہ لینا تو دور کی بات رہی, شرمندہ کرنا تو دور کی بات رہی, کسی کو ہلکا سا شرمندہ بھی کرنا نہیں چاہتے. اب یہ سمجھا کیواڑے خود کھل گئی ہیں, یہ چپکے سے نکلتا ہے اور رات کی رات میں بھاگم بھاگ بہت دور پہنچ جاتا ہے. صبح ہوتی ہے, اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت ہے, اس کے بستر کو نکالتے ہیں, اور نکالنے کے بعد میرے پیارے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں اے حضور لاؤ ہم بستر کو دھو دیں گے, ہمارے سامنے آپ نہیں دھو سکتے ہیں. ارے غلاموں کے ہوتے ہوئے بھلا آقا کیسے دھو سکتا ہے؟ لیکن میرے حبیب کہتے ہیں نہیں, اس کو میں اپنے ہاتھوں سے دھوؤں گا. اللہ کے حبیب باہر نکلتے ہیں اور ایک تالاب میں جا کے اپنے ہاتھ سے خود اس کے پاخانے کو دھو رہے ہیں, اس کے بستر کو دھو رہے ہیں. میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح, یہ بہت دور پہنچ جاتا ہے. اسے یاد آتا ہے کہ میرے پیسوں کی تھیلی تھی جو میرے سرہانے بستر پر رکھی ہوئی رہ گئی تھی, یہ چھوڑ نہیں سکتا ہے, واپس لوٹ کر آتا ہے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کے حبیب کو, مصطفیٰ جان رحمت کو, میرے پیارے اللہ کے پیارے کو, آمنہ کے دلارے کو, نوری ہاتھ والوں کو میرے پیارے ذرا دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا بستر دھل رہے ہیں, اس کی لیٹرین پاخانے پیشاب کو دھل رہے ہیں, اس کے پیروں کی زمین کھسک جاتی ہے. اللہ اکبر, یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں یا کون ہے؟ ان کے دل کتنا نرم ہے, ان کا اخلاق کتنا بہترین ہے, یہ کتنے اچھے آدمی ہے, ان سے اچھا انسان دنیا میں نہیں ہے. دل کہنے لگا ہے کہ اگر واقعی کوئی انسان ہے تو یہ انسان ہے, اگر کوئی اچھا آدمی ہے تو یہ ہے, اگر کسی کو مانا جائے تو وہ ہے یہ جنہیں مانا جائے, اگر کسی سے تعلق رکھا جائے تو وہ ہے ان سے تعلق رکھا جائے. میرے پیارے اس کی زمین کھسک جاتی ہے. اب جیسے قریب آتا ہے اللہ کے حبیب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ارے تم صبح میں بڑی جلدی چلے گئے, تم ناشتہ کیوں نہیں کرا؟ چلو گھر چلو, تمہارے لیے ناشتہ تیار ہے. جب اتنا سنتا ہے اس کے پیروں کی زمین کھسک جاتی ہے, اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی ہے. کتنے اچھے آدمی ہے, کتنے بہترین انسان ہے, کتنے نرم دل انسان ہے. سرکار نے یہ بھی نہ کہا تو نے پیشاب کیوں کیا تھا, تو نے پخانہ کیوں کیا تھا. اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور پیشاب پخانہ کر دے, ناشتہ تو دھول کی بات رہی, ڈنڈے سے مرمت صحیح سے کریں گے اور پوری رشتہ داریوں میں بے عزتی کر دیں گے کہ یہ حقو ہے, یہ متو ہے, یہ طریقے سے کہتے پھریں گے. میرے پیارے ہوا تھا. لیکن آقا کا کردار دیکھو, آقا کا اخلاق دیکھو, آقا کا طرز زندگی دیکھو, آقا کا پیار دیکھو. میرے آقا نے یہ نہیں کہا تم نے پیشاب کیوں کیا ہے, تم نے موتا کیوں ہے, تم نے یہ ناپاک بستر کیوں کیا ہے. میرے پیارے اللہ کے حبیب تو اتنے نرم تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ سرکار گھر میں آئے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک بلی ہے سرکار کے بستر پہ, سرکار کے تکیے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے, گھر اپنی آوازیں نکال رہی ہے. صحابہ کرام بھاگے, بلی کو مارنے کے لیے بھاگے, بلی کو بھگانے کے لیے بھاگے. سرکار نے کہا نہیں, کوئی اس سے نہیں بولے گا, کوئی اس سے ٹچ نہیں کرے گا, سب کا سب دور ہو جاؤ, ڈونٹ ٹچ می, اس سے اب کوئی ٹچ نہیں کرے گا, اس سے اب کوئی بات نہیں کرے گا, سب باہر ہو جاؤ, سب باہر ہو جاؤ. میرے پیارے سرکار کے بستر پہ بلی سو رہی ہے, ایک جانور سو رہا ہے, ایک جانور سو رہا ہے. سرکار بولے بھی نہیں, ہلکی آواز کی خاموش ہو گئے اور سرکار زمین پہ لیٹ گئے. اگر سرکار چاہتے تو جنت میں بچھونے آ جاتے, جنت اتر کے آ جاتی, لیکن میرے سرکار نے اپنی امت کو تعلیم دی, اپنی امت کو سبق سکھایا کہ میری امت دیکھو انسان تو انسان ہے, ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں, ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں انسانوں کو تکلیف نہیں بلکہ جانوروں کو بھی ستایا نہیں جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। मेरे प्यारे जरा देखते तो चलो, अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत है। जब बिल्ली कुछ देर सोते सोते थक गई, इसकी आंख खुल जाती है, बिल्ली उठ के चली जाती है, सरकार अपने हाथों से बिस्तर झाड़ते हैं और मेरे प्यारे सो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है, इससे सबक मिलता है कि हमारे नबी कितने नरम मिजाज थे, हमारे नबी कितने रहीम और करीम आका थे, हमारे रसूल कितने प्यारे रसूल थे, कितने सोने रसूल थे, कितने खुश मिजाज रसूल थे। अगर पूरी दुनिया में आज जो कुछ मिला है वो मेरे नबी के कदमों का सदका है, वो मेरे नबी के कदमों का सदका है। अगर चांद को चांदनी मिली है मेरे नबी के हुस्न का सदका है, अगर मेरे प्यारे रसूल को अगर सूरज की रोशनी मिली है हुजूर का सदका है। आज दुनिया को जो कुछ मिला है ये मेरे रसूल का सदका है। मेरे प्यारे बरेली के कलंदर कहते हैं वाक़या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे प्यारे देखो तो सही, अब मेरे प्यारे ये शख्स है, मेरे सरकार फरमाते हैं अरे चलो नाश्ता करने के लिए चलो। अब मेरे प्यारे नाश्ता कम कर रहा है, सरकार की कभी आंखों को देखता है, कभी सरकार के होठों को देखता है, पतली पतली गुलें कुछ की पत्तियां, उन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे कभी हाथ को देखता है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे कभी सरकार के दरिया कानो शरीफ को देखता है और कहता है दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कामिल मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ सुने, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार के दरिया रहमत को देख रहा था। मेरे प्यारे आज तुमने महफिल मिलाद मनाई है, आज जश्न रसूल मनाया है, आज रसूल मनाया है, आज निजामुद्दीन रामपुरी को तुमने रामपुर से बुलाया है, तो मेरे प्यारे हुजूर की मोहब्बत में बुलाया है, सरकार की मोहब्बत में बुलाया है। मेरे प्यारे इसलिए कि अल्लाह ने आदम से कहा अगर मेरे महबूब ना होते तो जमीन ना होती, आसमान ना होता, तुम भी ना होते। मेरे प्यारे हक वही है जिसका ऐलान बरेली के कलंदर करते हैं, जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और दान में ज़बा है तुम्हारे लिए, और बदल में चाहे तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब मेरे प्यारे देखता चला जा रहा है, कभी मुस्तफा की समात को देखता है, कभी सरकार की नजरे करम को देखता है। मेरे प्यारे अर्ज करता है अल्लाह के हबीब मोटे पेट वाला हूँ, मोटी अक्ल वाला हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी अक्ल भी ये मान गई है कि आप अल्लाह के हबीब हो। अभी तक यहूदी था, कलमा नहीं पढ़ा था। अर्ज करता है सरकार मोटी अक्ल भी ये मान गई है। अरे अच्छे अक्ल वालों को, तेज जहन वालों को, बेहतरीन माइंड वालों को हर एक मास्टर पढ़ा देता है, लेकिन जो कमजोर दिमाग वालों को पढ़ा दे, कमजोर माइंड वालों को पढ़ा दे, उसे आम इंसान नहीं मेरे प्यारे अल्लाह का हबीब कहते हैं। ये क्या करता है अल्लाह के हबीब, मोटी अक्ल वाला हूँ, मोटे पेट वाला हूँ, लेकिन मेरी समझ में भी ये आ गया है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो, अल्लाह के प्यारे रसूल हो, आप वाकई अल्लाह के रसूल हो। अर्ज करता है सरकार अब नाश्ते से पेट नहीं भरेगा, बल्कि अल्लाह के हबीब अब दूध से पेट नहीं भरेगा, अब तो कलमाए शहादत पढ़ाइए और ईमान अता कीजिए। कलमा पढ़ता है, गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज करता है अल्लाह के हबीब मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हो। मेरे प्यारे कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है, और मुसलमान होने के बाद मेरे प्यारे बहुत दूर दराज का रहने वाला था, अपने कबीले में जाता है, अपने खानदान में जाता है, और मेरे प्यारे 1 साल तक घूम घूम के कभी इस बस्ती में, कभी उस बस्ती में, कभी उस कबीले में, कभी इस कबीले में। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, क्या कहता है, अरे तुमने मेरे हबीब को देखा है, तुमने अल्लाह के हबीब को देखा है, तुमने मुस्तफा जाने रहमत को देखा है। मेरे प्यारे 1 साल के बाद जो करना, मेरे प्यारे आज लोग सलमान खान के फॉलोवर बने बैठे हैं, शाहरुख खान के
फॉलोवर बने बैठे हैं, कोई विराट कोहली का फॉलोवर बने बैठा है, कोई मेरे प्यारे इरफान पठान का फॉलोवर बने फिरता है। मेरे प्यारे, मैं पूछता हूँ तुम किसके फॉलोवर हो? आज नौजवान कहता है मैं उसका फॉलोवर हूँ, उस सिंगर का फॉलोवर हूँ, 4-5 गाने सुना देता है। मैं पूछता हूँ किस फिल्मी एक्टर के फॉलोवर हो? 4-5 एक्शन करके दिखा देता है। मैं अपनी बहनों से पूछता हूँ तुम किस हीरोइन की फॉलोवर हो? मेरे प्यारे नाम बताती है, हम उस हीरोइन की फॉलोवर हैं, उस एक्टरा की फॉलोवर हैं, उसकी 4-5 एक्टिंग करके दिखा देती है। मैं पूछता हूँ क्या वो तुम्हें विराट कोहली जानता है? तो कहते हैं जनाब वो कहाँ हम कहाँ। मैं पूछता हूँ सलमान खान तुम्हें जानता है? तो कहते हैं जनाब वो कहाँ हम कहाँ। अबे जब तू कहीं है ही नहीं तो उसका फॉलोवर क्यों बनता है? मेरे प्यारे, उसका फॉलोवर बन जो तुझे दुनिया में भी जानता है, आखिरत में भी जानता है। मेरे हबीब फरमाते हैं अगर मेरा उम्मती मुझ पे दुरूद भेजता है, सलाम भेजता है, तो मैं उसका नाम भी जानता हूँ, उसके माँ बाप का नाम भी जानता हूँ और उसको पहचानता भी हूँ, दुनिया में भी पहचानूंगा, क़यामत के दिन भी पहचानूंगा। बरेली के कलंदर की ज़बान में कहो, अभी अभी आला हज़रत का उर्स गुजरा है, सरकार का आशिक अगर देखना है तो बरेली जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे आज तक कोई ऐसा आशिक नहीं गुजरा है। मेरे प्यारे, हम अगर रहे, अगर हम मुफ्ती आलिम फाजिल बन जाए तो हम हजरत रहते हैं, और जो सरकार का सच्चा आशिक बन जाए उसी को आला हजरत कहते हैं। मेरे प्यारे तवज्जो करना, मेरे प्यारे देखते तो चलो जरा, आला हजरत सरकार को अर्ज करते हैं पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और मेरे प्यारे कहते हैं वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, यानी जब क़यामत का दिन आएगा मेरे प्यारे, जब अल्लाह कहरो कसम में होगा, बाप बेटे का साथ न देगा, माँ बेटे की साथ न देगी, बीबी शोहर से भागेगी, शोहर बीबी से भागेगा। भैया अपना अपना है, हिसाब देना बड़ा मुश्किल है। अरे क़यामत के दिन को जरा याद तो करो, जिस दिन जमीन काबे की बन जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, अल्लाह कहरो गज़ब में होगा, नबी रसूल वली उलमाए किराम सब मेरे कहरो गज़ब से, अल्लाह के कहरो गज़ब से कब कपार ठर्रा रहे होंगे, कोई किसी का पुरसा में हल्ला होगा। याद तो करो उस दिन को मेरे प्यारे, अल्लाहु अकबर, उस दिन में जब कोई साथ देने वाला न होगा, जब कोई हमदर्दी करने वाला न होगा, जब कोई मदद करने वाला न होगा, जब कोई हेल्प करने वाला न होगा, तो मेरे प्यारे तवज्जो करना, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं मदीने की तरफ लो लगाओ और देखो जरा, सुनो तो सही, मेरे हबीब के दामने करम को अल्लाह ने कितनी वुसात दी है, वुसातें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसातें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जोर से कहो यार, बिलाल साहब बीच में छोड़कर आ गए थे, काम से कहाँ गए थे? हैं? बड़े सीधे साधे आदमी, बड़े भोले भाले आदमी, बहुत सीधे साधे भोले भाले। हम शुरू से, मैं इनके साथ 8 साल रहे हूँ, अब समझ लो 8 साल में आदमी क्या क्या नहीं जानता किसके बारे में। बहुत भोले भाले सीधे साधे। कुन्नौर के आदमी बड़े मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए कि एक ऐसे आलिम दीन, सनद याफ्ता आलिम दीन है ये, क्योंकि ऐसे आलिम दीन नहीं कि हक तुमने बना दिए मैंने बना दी, सनद याफ्ता आलिम दीन है ये बात। सनद याफ्ता आलिम दीन, ये समझ लें आप, सनद याफ्ता आलिम दीन का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा होता है। मेरे प्यारे देखो तो सही, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है। हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए, अल्लाह हम सबको अपने हबीब का घर दिखाए, हज बैतुल्लाह की जियारत कराए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, रात दिन तेरी जहां तेरी रहमत बरसती है। मौलाना बिलाल बताएं ये तकरीर सुनना चाहते हैं? नहीं, अरे इनका मिजाज है सुनने का? नहीं है। कुछ देर पहले ऐसे लग रहा था जैसे कि कब्रिस्तान के कोनों पे चक्कर लग रहा हो, अब लग रहा जैसे कि मदीने वाले के गुलामों के सामने बैठे हैं, ऐसे लग रहा।
हुजूर बैठे हैं मस्जिद नबी शरीफ में, मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे हबीब बैठे हैं, साहबा इकराम बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, उमर फारूक आजम बैठे हैं, अली मुर्तजा बैठे हैं, उस्मान गनी बैठे हैं, हजरत जुबैर बिन तलहा बैठे हैं, बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं। अब मेरे प्यारे बताओ तो सही, मंत्री बैठा हो और उसके MP MLA चारों तरफ बैठे हो, अचानक में बाहर से एक आदमी आए, लूबड़ खाबड़ सा अनपढ़ जाहिल आए, मंत्री साहब इधर आओ, और वो मंत्री उठ के चला जाएगा, बताओ तो तुम कहोगे नहीं जा सकता है, बल्कि वो तो चौकीदार तक भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन मेरे हबीब ने पूरी दुनिया के मंत्री संतरियों को चैलेंज कर दिया है, अरे तुम्हारी मंत्रीगिरी धूल न जाए, लेकिन जिसे हबीब मेरा मालिक जिसे इज्जत अता फरमाता है, इज्जत उसको मिलती है। मेरे प्यारे देखो तो सही, एक पागल की औरत आती है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, जिसके बाल उलझे हैं, आंखों में सुरमा नहीं है, मेरे प्यारे हालात बिगड़े पड़े हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, पैर में जूती नहीं है, पैरों पे मेरे प्यारे धूल चढ़ी हुई है। देखो तो सही, जिसके कपड़े फटे हो, जिसके बालों में गर्द पड़ी हुई है, जिसने कभी बहुत दिनों से नहाई न हो, जिसके पैरों में चप्पलें न हो, बिल्कुल पागल, जिसे कोई अपना पास नहीं बिठाता, अपने घर में नहीं आने देता, वो मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाती है, या मोहम्मद इधर आओ, या मोहम्मद इधर आओ। अल्लाह के हबीब खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। साहबा इकराम नाराज होते हैं, हुजूर हमें छोड़ गए और एक पागल औरत के पास चले गए, एक बार के बुलाने से चले गए। मेरे हबीब के चेहरे का रंग बदल जाता है, कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि कमजोरों के लिए भी आया हूँ, ताकतवरों के लिए भी आया हूँ, अमीरों के लिए भी आया हूँ, गरीबों के लिए भी आया हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब चले गए, जाने के बाद कहा बताओ खातून क्या कहना चाहती है। खातून ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद कहा सरकार यहाँ नहीं कहूँ। ए बहन बेटियों, इसकी आवाज आ रही है, अर्ज करती है हुजूर यहाँ नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया कहाँ कहेगी, कहा सरकार चलिए। हाथ पकड़कर शहर से बाहर ले गई। हम 10 कदम किसी के साथ नहीं जा सकते जनाब, अगर मेंबर क्या बन गए, BTC क्या जीत गए, प्रधान क्या बन गए, थोड़ा सा पैसे क्या आ गए, तो सांप का मिजाज दिमाग में थोड़ी है, चौथे आसमान पे कहते ना, वो तुमने सुना होगा कि बच्चे की शिकायत करने गए तो देखा कि अब्बा जो है छत पे से मुंह तिरिया, और जब दादा को देखा तो वो 2 मंजिल से मुंह तिरिया। तो यही हालत होती है, हमें 4 पैसे क्या मिलते हैं, हमारी हालत बदल जाती है। लेकिन आओ तो सही, मेरे हबीब का मिजाज तो देखो, मेरे हबीब का किरदार तो देखो। ये दीन जो ऐसे नहीं फैला है, जिस जमाने में मेरे सरकार ने मेरे प्यारे इस दीन का पौधा लगाया था, उस जमाने में कोई सोशल मीडिया का दौर न था, अखबारात का दौर न था कि मेरे प्यारे खबर फैला दी जाती कि अल्लाह के हबीब ने एक दीन का पौधा लगा दिया है। लेकिन 7 समंदर पार हिंदुस्तान में दीन आया कैसे? मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब अपना किरदार दिखाते रहे, अखलाक दिखाते रहे, दीन चलता रहा, दीन फैलता रहा। मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब के हाथ को पकड़ती है और शहर से बाहर ले जाती है, और ले जाने के बाद मेरे प्यारे एक जगह जंगल में ले जाती है, और मेरे प्यारे नंगी जमीन पे बिठा लेती है। मेरे प्यारे देखो तो सही, वो हबीब जिसके लिए अर्श आज़म मसनद रिफात बन जाए, वो हबीब नंगी जमीन पर रेते पे बैठ गया है। मेरे प्यारे अर्ज करती है अल्लाह के हबीब, मैंने सुना है आप गमज़दों का गम दूर करते हैं, आप कमजोरों की हिमायत करते हैं, आप बेवाओं की हिमायत करते हैं। अल्लाह के हबीब, आप गिरे हुए को उठाने के लिए आए हो, अर्ज करते। और मेरे हबीब फरमाते हाँ हाँ खातून कहो क्या कहना चाहती हो। ये खातून अर्ज करती है अल्लाह के हबीब, मैं पागल हूँ, मैं दीवानी हूँ, मैं समझती हूँ अल्लाह के हबीब, मैं जिस गली से गुजरती हूँ लोग मुझे पागल पागल कहकर पुकारते हैं, मुझे दीवानी दीवानी कहकर पुकारते हैं। लोग जब मुझे पागल कहते हैं, लोग मुझे दीवानी कहते हैं, मेरा दिल दुखता है, मुझे तकलीफ होती है। हुजूर एक शिकायत आपकी बारगाह में ये है कि मैं जिस गली से गुजरती हूँ छोटे
छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते हैं, छोटे छोटे बच्चे ईंटें मारते हैं, जिसकी वजह से मेरे जिस्म से खून निकलता है और मुझे तकलीफ होती है। जब अल्लाह के हबीब इतना सुनते हैं, हुजूर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, हुजूर ज़ार कतार रोने लगते हैं, हुजूर की सिसकैया बन गई और हुजूर कहते हैं, ए खातून आगे क्या क्या कहना चाहती है? आज अल्लाह का हबीब तुझे जमानत देता है, आज के बाद तुझे कोई पागल न कहेगा, आज के बाद तुझे कोई पत्थर न मारेगा। अगर तुझे कोई पत्थर मारे, कोई पागल कहे, तो किसी के दरवाजे पे मत जाना, बल्कि अल्लाह के हबीब के दरवाजे पे आ जाना। मेरे प्यारे, जब बरेली के कलंदर की तरफ नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं, जब आ गई है जोशे रहमत उनकी आंखें, जब ते बुझा दिए हैं रोते। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो गए। अब मैं आपसे रुखसत चाहूंगा और बस खत्म कर दूंगा। अरे भाई 20 मिनट, कल को भी तकरीर करना है, परसों को भी करना है, उससे अगले दिन को भी करना है, उससे अगले दिन को भी करना है, सबका हिस्सा थोड़ा सा। बस एक छोटी सी बात और सुन, छोटी सी बात सुनकर और एकदम से मेरी बात पूरी होगी। सबसे पहला आज हमारे मुआशरे में एक बात क्या चल रही है, लोगों का दिल तोड़ना। जरा सी बात में मेरे सामने कोई बोल के दिखाए, हमारे सामने उसकी हिम्मत ही नहीं है बोल जाए, और हम तो उसके मुंह पे कहेंगे जैसे कि ये बिल्कुल दूध का धुला हुआ 5 टाइम का नमाजी है, हाजी है, मस्जिद का इमाम है। ऐसे कहता है सीना तान के, हमारे सामने उसकी हिम्मत ही नहीं बोल जाए और हम तो उसके मुंह पे कह देंगे। अभी तू मुंह पे क्या कहेगा, तेरे तो कुछ 36 गुना, तेरा नामा अमल खुद काला है। एक दिन अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत है अपने काशाने नबूवत में बैठे हैं, आपकी प्यारी शरीक हयात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे प्यारे सरकार के सामने खड़ी है। सरकार का दरिया रहमत जोश में आता है। मेरे सरकार फरमाते हैं, आयशा मांगो, बताओ क्या मांगना चाहती हो, ले क्या लेना चाहती हो, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें क्या मांगना है, जरा बताओ। हजरत आयशा अर्ज करती है, सरकार अगर आपकी इजाजत हो मैं अपने वालिद साहब के पास चली जाऊं, हजरत अबू बकर के पास चली जाऊं और जाने के बाद अपने अब्बा से मशवरा कर लूं। सरकार की इजाजत फरमाते हैं, जाओ चली जाओ। हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आती है और अपने अब्बा के पास आ जाती है। मेरे प्यारे, ये बेटियां हैं, बेटियां, ये तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे घर का मालिक बनता है, जो तुम्हारी जमीन का मालिक बनता है, जो तुम्हारे कारोबार का मालिक बनता है, वो जिसकी शादी कर देते हो, जिसका तुम कारोबार दे देते हो, जमीन और जायदाद दे देते हो, वही कहता है बाप ने किया क्या है मेरे लिए, क्या किया है। लेकिन वो बेटी जिसको तुमने रुखसत कर दिया है, जिसको तुमने दूसरे के घर भेज दिया है, अगर उसे खबर मिल जाए कि बाप के सर में दर्द हुआ है, मेरे प्यारे दुपट्टा घर छोड़ आती है, अपने बच्चों को छोड़ आती है और बाप के सीने से लग जाती है, कहती है मेरे बाप तुझे क्या हो गया है, मेरे बाप तुझे क्या हो गया है। बाप के सर का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बाप के सर से लगती है, कहती है अल्लाह मेरे सर में दर्द हो जाए, मेरे अब्बा के सर में दर्द ना हो, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंच जाए, मेरे बाप को तकलीफ ना पहुंचे। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, हजरत आयशा हजरत अबू बकर के सामने खड़ी है, अर्ज करती है अल्लाह के हबीब ने आज ऐसे ऐसे कहा है, आयशा जो मांगना है वो मांग लो, जो चाहो वो मांग लो। मेरे प्यारे हजरत अबू बकर कहते हैं, प्यारी बेटी आज सरकार का दरिया रहमत जोश में है, जाओ सरकार से अर्ज करो, अल्लाह के हबीब कयामत जब तुम अल्लाह के पास मेराज की रात में गए थे अल्लाह से मुलाकात के लिए, तो तुम्हारे और खुदा के दरमियान में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उन्हीं बातों में से एक बात बता दो सरकार। हजरत आयशा आती है और आने के बाद अर्ज करती है, अल्लाह के हबीब जब तुम मेराज की रात गए थे, अल्लाह से मुलाकात हुई थी और राज़ो नियाज की जो बातें हुई थी, हुजूर उन्हीं बातों में से एक बात बता दो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, आयशा उन बातों में से एक बात ये है कि अल्लाह ने फरमाया था कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन का दिल रख लेता है, किसी की दिल जोई कर लेता है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। हज़रत आयशा खुश हो जाती है, अपने अब्बा के पास जाती है और जानने के बाद कहती है, अब्बा देखो हुजूर ने ऐसे ऐसे कहा है, ये काम तो हम रोजाना करते हैं, हर सुबह शाम करते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, किसी का खाना खिलाते हैं, किसी की हमदर्दी करते हैं, किसी की
مدد کرتے ہیں, یہی تو دل جوئی ہوتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب اتنی بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے, کھڑے سے بیٹھ گئے اور بیٹھتے بیٹھتے رونے لگے. حضرت عائشہ کرتی ہیں, اے میرے ابا, یہ رونے کی بات نہیں ہے, یہ رونے کی بات نہیں ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں, بیٹی تم نے بات کا ایک مطلب سمجھا ہے, ایک رخ سمجھا ہے, ابھی دوسرا رخ نہیں سمجھا ہے, دوسرا مطلب نہیں سمجھا ہے. اگر تم نے کسی کا دل رکھ لیا تو اللہ بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا, اور اگر کسی کا دل توڑ دیا تو بغیر حساب دوزخ میں داخل کر دیا. آج دل بہت توڑا جا رہا ہے, دل توڑا جا رہا ہے. صرف ایک بات عرض کر کر بات مکمل. ایک فاحشہ بدکار عورت, بدکار عورت سمجھتے ہو, فاحشہ عورت سمجھتے ہو, ایسی فاحشہ عورت میرے سرکار فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک راستے سے گزری جا رہی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے قریب ایک کتا سانس توڑا جا رہا ہے, مرا جا رہا ہے پیاس کی وجہ سے. اسے بے دیکھ کر رہ گیا, اور اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا, اور اتارنے کے بعد کھاڑا اور گانٹھیں باندھی, لمبا کرا اور کنویں میں ڈر گیا. جب کنویں پانی میں بھیگ گیا تو اس بھیگے ہوئے دوپٹے کو اس کنویں کتے کے منہ میں نچوڑ دیا. اب اس کتے کے جو مرا جا رہا تھا پیاس کی وجہ سے, چند قطرے جب پانی کے اس کے منہ میں پڑے تو اس کے اندر جان آ گئی اور اٹھ کے بھاگ گئے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, عبداللہ کے پیارے فرماتے ہیں, آمنہ کے دلارے فرماتے ہیں, معراج کے دولہ فرماتے ہیں, ذرا سنو تو صحیح, میرے حبیب فرماتے ہیں, اے احمد رسول میں آنے والوں, میرے رسول کا کردار لے کے جاؤ, میرے حبیب کا اخلاق لے کے جاؤ, رسول اللہ کا مزاج لے کے جاؤ, اور ساری دنیا کو اعلان کرو کہ ہمارے حبیب کا اخلاق کیسا تھا, ہمارے حبیب کا کردار کیسا تھا. مصطفیٰ فرماتے ہیں, میرے پیارے امتی سنو, میرے غلاموں سنو, اللہ نے اس عورت کو, اس فاحشہ اور بدکار عورت کو جنت میں محل عطا فرمایا, اس کو بخش دیا, اس کو معاف فرما دیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, سرکار کیوں؟ کہا اس لیے اللہ نے اس کی بدکاری نہ دیکھی, اس کو فاحشہ پن نہ دیکھا, بلکہ اللہ نے دیکھا کہ ایک کتے پر رحم کیا, رحم کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. ایک عورت ایسی تھی, بہن بیٹی بیٹی اس لیے ان کے مطلب کی ایک بات بتا دوں. ایک عورت ایسی تھی کہ ایک دن گھر میں بلی آ گئی. بلی آئی تو دودھ رکھا تھا, دودھ پی گئی. سالن رکھا تھا تو سالن بھی کھا گئی, منہ ڈال گئی. عورت کو بڑا غصہ آیا, اور عورتوں کو آتا بڑا غصہ, دودھ پی جائے تو سب سے پہلے کیا کرتی ہیں یہ, اب شوہر سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی, بچوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں. عورتوں کی بے وقوف پن ہوتا ہے, لیکن محبت بھی بہت. ماں بن کے تو دیکھے کوئی, بہن بن کے تو دیکھے کوئی, بیٹی بن کے تو دیکھے کوئی. دنیا میں 5 رشتوں کے بارے میں فرمایا سرکار نے کہ ان سے محبت کرو. ماں سے, خالہ سے, پھوپھی سے, اور بیٹی سے, بھتیجی سے اور بھانجی. بیٹی, بھتیجی, بھانجی ایک ہوئی, تینوں. ماں اور خالہ ایک ہوئی, پھوپھی یہ باپ کے درجے میں ہوتی. سرکار نے فرمایا کہ ان 5 عورتوں سے محبت کرو. سرکار خود بھی ان کی محبت فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ عورت کا سالن خراب کر گئی بلی اور دودھ پی گئی. عورت نے موقع دیکھا اور اس بلی کو پنجرے میں قید کر دیا اور بند کر کے ڈال دیا. جب بند کر کے ڈال دیا تو 3-4 دن تک اس کی خبر ہی نہ لی, نہ پانی رکھا, نہ میرے پیارے اسے کچھ کھانے دیا. بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے, پیاس سے تڑپ تڑپ کے کئی دن ہو گئے, مر گئی. میرے پیارے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, یہ عورت نماز بھی پڑھتی تھی, یہ عورت زکات بھی دیتی تھی, یہ عورت مزاج کی بھی بڑی اچھی تھی, یہ عورت دیندار بھی تھی, لیکن اللہ نے اس کی نمازوں کو نہ دیکھا, اللہ نے اس کی زکات کو نہ دیکھا, اللہ نے اس کے حج و حج کو نہیں دیکھا, اللہ نے اس کے نیک اعمال کو نہ دیکھا, بلکہ اس نے جو ایک جانور کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا, اس ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈالا. میرے پیارے
اپنے مزاج کو اچھا بنائیے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنے دلوں میں محبت پیدا کیجیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ درگزر کیجیے، معاف کیجیے۔ ارے بھائی بھائی ابھی آ جائیے، کیسے دینے آ رہے ہو یار؟ میں نے کہہ دیا بعد میں کتنے کتنے کا نوٹ دینا ہے۔ کوئی بات نہیں، لے لوں گا یار، کوئی بات نہیں، ابھی مت آئیے، بس بات پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے کہنے میں سننے میں کوئی غلط الفامی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا